إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آئیے آج ہم سب مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس کی دی ہوئی توفیق اور اس کی ہدایت نے ہمارے دل و دماغ کو اسلام کے نور سے روشن کیا اور ہم سب کو اپنے ذکر کی محفل میں پھر سے جمع کیا، جس محفل کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے ملائکہ نہ جانے کتنے نمبر میں ہوتے ہیں جو کہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، چاہے اس کا دائرہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو گھیرو، ان کے تمام شرکا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمام چونٹیاں جو بلوں میں ہیں وہ اور جو مچھلیاں ہیں سمندر میں، ان سب کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور پھر دنیا میں یہ ہونے کے بعد یہ متحابون جو للہ ہیں دنیا میں جمع ہوتے ہیں، صرف وہیں کا نہیں رہ جاتا بلکہ آخرت میں بھی یہ جمع ہوتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بلا کے اپنے عرش کے سائے تلے سایہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. تو ہم سب اسی میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرے اور اس محفل کو قبول فرما دے. ہم لوگ پچھلی دفعہ المحرومون کا لاسٹ ویکینڈ نہیں ہو پایا، لیکن اس کے 2 پارٹ ہم نے کیے تھے، 3rd رہ جاتا تھا لاسٹ، جس کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے. 5 ٹاپکس ہو گئے تھے، 6ٹھا تھا وہ بر الوالدین پہ ہو رہا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا لائٹ نوٹ پہ ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر لیں. میری ایک دوست ہیں یہاں پہ، کافی پرانی دینی دوست تھی، تو ان کے پاس اتفاقاً میں نے یہ بھیج دیا تھا محرومون کا یہ پارٹ 2. وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اتنی وہ جو ایموجی ہوتی ہے ہاتھ جوڑے ہوئے نا، انہوں نے اتنی دفعہ بنا کے مجھے فارورڈ کیا کہ میں بالکل پریشان ہو گئی. میں نے کہا I'm sorry، تمہیں نہیں بھیجوں گی میں کبھی. میں نے پتہ نہیں کیوں پہلی دفعہ فارورڈ کیا تھا کہ سب کو محرومون کا اچھا لگ رہا تھا کہ ہم کس چیز سے ہم محروم ہیں دنیا میں، تو ہم اس کو ذرا غور کریں. تو ریمائنڈر کی طرح ایسے ہی بھیجا تھا، تو تمہیں شاید برا لگ گیا، نہیں بھیجوں گی آئندہ. تو اس نے کہا نہیں کشور، ایسی بات کچھ نہیں ہے، اور بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ یہ جو تم نے بھیجا تھا تو اس میں بات تم نے بالکل صحیح کہی ہے، بہت بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے کبھی تمہارا یہ انداز نہیں دیکھا تھا. تم اتنی ٹھہر ٹھہر کے نرم لہجے میں ہمیشہ بات کرتی تھی، اور یہ پہلی دفعہ میں نے تمہارا درس تم نے بہت زوردار ویسے لہجے میں کیا. وہ بیچاری ڈر گئی میرے سے. کہیں آپ لوگ تو نہیں ڈرے؟ یہ پتہ کرنا تھا مجھے کہ یہ وہ ڈر گئی، شاید میں نے کچھ بہت سختی سے آپ لوگ کو محرومون کے دونوں ٹاپکس بول دیے ہیں یا کیا ہوا ہے. تو مجھے بھی اس کو پھر میں نے سنا، میں نے کہا میں سنوں تو میں نے کیا کہہ دیا تھا جو اتنا وہ بول رہی ہے مجھے. تو مجھے پھر میں نے اس کو سنا تو مجھے اتنی ہنسی آئی. میں نے کہا اپنی ریکارڈنگ کو ویسے تو کبھی نہیں سنتی، اس دن سنا تو ہنس رہی تھی میں اس کی بات سوچ کے. پھر مجھے اپنے کالج کا ٹائٹل یاد آیا کہ واقعی میں شاید میں پہلے بہت پولائٹ بہت آہستہ بولتی تھی، اب شاید بہت زور سے بولنے لگی ہوں غصے میں. اسی لیے مجھے کبھی شعر ویر نہیں یاد ہوتے، لیکن مجھے بی ایس سی میں لوگوں نے مجھے بڑا اچھا شعر دیا تھا اور وہ مجھے آج تک یاد ہے. اس میں تھا کہ منہ میں زبان ہے کہ گھلی جا رہی ہے دوست، ہے محو گفتگو کسی شیریں دہا سے ہم. تو ہو سکتا ہے میں پہلے بہت شیریں رہی ہوں، بہت آہستہ بولتی تھی، اور اب آپ لوگوں کے ساتھ بڑھاپے میں آ کے یہ حال ہو گیا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اس سے بولتی ہوں. اصل بات یہ ہے نا کہ میں جو کچھ پڑھا ہے میں چاہتی ہوں زندگی ہی میں اپنے دل سے ہر بات کو اٹھا کے دوسرے کے دل میں ڈال دوں،
تاکہ دوسرا سنتے ہی کہے سمعنا و اطعنا، یا اللہ میں نے ساری باتیں سن لی اور اس کی ساری کی اطاعت میں کرنے لگ گئی. صرف یہی وجہ ہے، یہی ایک جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرا انداز شاید بدل گیا ہے. خیر اب جو بھی ہو گیا برداشت کریں آپ لوگ. اب ٹاپک اس کا 6 پارٹ پہ آتے ہیں محرومون کے، کہ ہم کس چیز سے محروم ہیں. اس میں بر الوالدین تھا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت کیا تھا، اس کا تھوڑا سا اور پارٹ کر لیتے ہیں کمپلیٹ، پھر آگے بڑھیں گے. بر الوالدین یعنی ماں باپ کی خدمت سے محرومی. یہ کفار میں، یہود نصارہ میں ان لوگوں کو ہم نے اپنا ماڈل بنا لیا ہے اور اولڈ ایج ہومز بنا بنا کے اپنے ملکوں میں رکھ رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں پہلے ہوتا تھا، ہمارے ایشینز میں، انڈیا پاکستان ان سب میں اولڈ ایج ہوم کا تصور ہی نہیں تھا. ماں باپ کی خدمت کرنا تو بچے بہت ہی خوشی سے کرتے تھے. اب ان کے پاس تو یہ ہوتا ہے ویسٹرن کنٹری میں کہ وہ ماں باپ بھی کتنا پالتے ہیں بچوں کو. تھوڑا شروع میں ہلکا پھلکا دیکھ لیا، 18 سال کے ہوئے نکل جاؤ گھر سے جہاں چاہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے یہاں تو بڑے بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو ماں باپ ہی رہتے ہیں. ان بوڑھوں کے بھی 40 سال کا بھی لڑکا بیٹا بیٹی ہو جائیں گے پھر بھی ہم کا اپنا بچے ہی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا. تو جو محبت ہم لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، جو محنت کرتے ہیں ان کے پیچھے، کھلانے پلانے، پڑھائی میں، بچہ پیٹ میں آتا ہے ماں کے تو اس وقت سے دیکھیں جتنے مہینے 9 مہینے ماں لیتی ہے تو یوں ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ محنت کرتی رہے گی، قرآن پڑھے گی وہ سب، تاکہ وہ بچے کے کان میں آواز آئے، وہ بچپن سے ہی اسلام کو سنے سمجھے. وہ سارا کچھ کرے گی. پھر بڑے ہوں گے بچے تو ان کو پھر کس طرح ان کا عقیقہ کرنا، ان کا وہ سب کرنا، پھر انہیں فیڈ کرنا 2 سال تک. فیڈر پہ نہیں پالنے کا ہوتا ہے. یہ سب تو بعد میں دوسرے لوگوں کی نقل کر کے کرنے لگے ہیں، ورنہ وہ تو اصلی ماں کا طاقتور دودھ پلایا جاتا تھا جس سے امیونٹی بڑھتی ہے بچوں کی. وہ سب ہمیشہ سے ماں باپ نے کیا ہے. تو وہ ڈیلیوری کے بعد بھی 2 سال تک اس بچے کو کرنا، اس کو قدم ایک ایک قدم اس کو چلانا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، سب کچھ وہ ماں کرتی ہے. باپ بھی کرتے ہیں، باہر سے کمائیں گے، دونوں ماں مل کے خیال کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اتنا کچھ کرتے ہیں تو پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو وہی بچے پھر اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کیا تھا تو آج ہم بھی کریں. لیکن آج ویسٹرن کلچر کو دیکھ دیکھ کے اور یہ ساری چیزیں میڈیا نے سب نے لوگوں نے اتنا برباد کر دیا ہے نیو جنریشن کو کہ اب یہ لوگ اولڈ ایج ہمیں بنا کے دوسرا ملکوں میں چلے جائیں گے، ماں باپ کے لیے پیسے دے دیں گے کہ نوکر دیکھ لیں ان کو، سال میں کبھی ایک دفعہ آ کے مل لیں گے. اور وہ ماں باپ کا دل کیسا ہوتا ہے جو ماں باپ کے اپنے بچوں کو رات دن اپنی آنکھوں کے سامنے پالتے تھے، اپنی گودوں میں پالتے تھے، اپنا اتنا کھلاتے پلاتے کرتے تھے، محنت کرتے تھے، رات دن جاگتے تھے، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی تھی، ان کے پیچھے کس طرح یونیفارم پہنانا، وہ کرنا، آئرن کرنا، کیا کچھ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھول جاتے ہیں سارا کچھ. یہ سب کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دین سے بالکل ہی بے تعلقی ہوتی گئی ہے. دین کا، اللہ کے احکام کو سمجھنا اور یہ سب کرنا بالکل نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوتا نا کہ اللہ نے ہمیں گائیڈنس دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، اس کے اندر احکام بھی دیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو مانو، تو ہم اگر اس چیز کو سمجھ لیتے تو ہم ماں باپ کو اولڈ ایج میں نہیں پھینکتے. اس طرح سے آج دیکھیں ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں، آپ پورے دیکھ لیں، انڈیا پاکستان ہر جگہ اتنے اولڈ ایج ہوم کھل گئے، اتنے کہ ان کے بچے زیادہ تر، جس سے جا کے ذرا وزٹ کریں، ان کی کہانیاں سنیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بر الوالدین ایسے ہو رہے ہیں ہمارے پاس، ہمارے مسلمانوں میں ایسا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے؟ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں، یہ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم سے؟ وقضى سو گیا؟ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو، اور کبھی ان کے پاس یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ بڑھاپے میں رہ جائے تو ان کی خدمت کرو، اور ان کو اف تک نہ کہو. یعنی اف تو ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، عربی میں بھی کہتے ہیں اف مت کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکو. کتنی جھڑک جھڑک کے آج کل باتیں بچے کرتے ہیں، کیسا ماں باپ کا دل ہوتا ہے، کیسے وہ لوگ روتے ہیں، کس طرح سے کہ یہ کس طرح ہمیں بچہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ سوچیں، اس طرح سے جھڑکنے کو منع کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ اس طرح سے نہیں بات کرو ان کے ساتھ، اور ان سے بہت رحم کرم کی باتیں کرو، یعنی بہت ادب سے ان کے ساتھ بات کرو. جس طرح سے انہوں نے تمہیں پالا بچپن میں وہ کیا، تو وہ پوری ڈیٹیل اس میں دیکھیے بتا دی گئی ہے. تو ان ساری آیتوں کو آپ اگر پڑھیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے، تب ہم سمجھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اتنا سارا آرڈر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد اپنی عبادت کے بعد فوراً کس کا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اور ساتھ ساتھ واہ، یعنی یہاں پہ واہ آیا ہے نا، یہ نہیں کہا ثم یا فا، یعنی اس کے بعد ماں باپ کی کرو، یا اس کے ثم تو تھوڑی دیر میں کہتے ہیں، فا تو فوراً آپ نے عربی گرامر اتنی پڑھ لی ہے نا. تو اب یہ نہیں کہا بلکہ واہ کہا، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی، یعنی اگر آپ نفل نماز بھی پڑھ رہے ہو، ماں باپ پکارے تو آپ اس کو توڑ کے جا سکتے ہیں، ماں باپ کی سنیں بات. تو کسی شیخ کا لیکچر میں سن رہی تھی، وہ باقاعدہ اس میں اتنے لوگ بیٹھے وہ لیکچر کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی ماں کی کال آئی، انہوں نے سارا کچھ چھوڑا، اپنی ماں کے فون کی کال اٹھ کے انہوں نے جواب دیا. یہ نہیں کیا کہ چھوڑ دیں، انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ میری ماں کی کال آئی تو میرے اوپر فرض بن گیا تھا کہ میں ان کا جواب دوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اللہ کے کام جو پڑھتا ہے نا وہی کر سکتا ہے. ہم لوگ سے سب لوگ اللہ کے کام کو سمینا و اطانا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم اس پہ وہ کر رہے ہیں. ہمیں جب احسان ماں باپ کا یاد آئے گا نا کہ بچپن سے انہوں نے جو کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی احسان کرنا ہے. ہم ان کے بڑھاپے میں آ کے احسان کا درجہ، یعنی دیکھیں نا، ایمان کے بھی 3 درجے ہیں نا. سب سے پہلا اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے نا. سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ احسان کا. تو والدین کے ساتھ کیا کہا ہے؟ احسان، یعنی احسان کے ساتھ رہو، بہت زیادہ، حد سے زیادہ ان کے ساتھ. بر الوالدین کی کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ بر الوالدین کی وجہ سے آپ نفل نماز بھی چھوڑ دو، آپ ان کے ساتھ احسان کرو. تو اس طریقے سے ہمیں ان ساری چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ انہی کی دعاؤں سے ہمیں مغفرت بھی ہوگی، ہمیں جنت بھی ملے گی. اور ہم کہیں دیکھیں کہ ہم لوگ بھی کہیں بر الوالدین سے محروم تو نہیں ہے. اپنی محرومیت جہاں تک ہم اتنے ساری چیزیں کو ابھی بتائی، 5 چیزیں بتائی تھی، 6واں پوائنٹ تھا کہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ کہیں ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کے ہم بھی تو بر الوالدین سے محروم نہیں ہو گئے. اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہے اور اپنی غفلت سے دور ہونا ہے، تاکہ پھر ہمارے بھی بچے جو ہماری بڑھاپے میں ہماری اتنا ہی خیال کریں، ان کو بھی دین پڑھائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ بھی خیال کریں. اب آتے ہیں 7 پوائنٹ، وہ کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو لذت اخوہ فی اللہ سے محروم ہے، یعنی اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے ایسی دوستی سے محروم ہے. بلکہ ان کے پاس لاکھوں کے حساب سے واٹس ایپ پہ دوست، فیس بک پہ ہیں، تو کتنے پین فرینڈس ہیں، کتنے سائبر فرینڈس ہیں، کتنے یہ ہیں وہ ہیں، اللہ بلا دنیا کی دوستیاں ہیں. لیکن اصل جو اخوہ فی اللہ ہے وہ نہیں ہے، اس سے وہ محروم ہے. اس کی لذت جو ہوتی ہے اگر کوئی چکھ لینا تو پھر تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے دوستی کرے گا، وہ نہیں اور کسی سے دوستی کرے گا. آج ہم لوگ اچھی صحبت سے اسی لیے محروم ہیں. اگر ہمارے دوست اخوہ فی اللہ والے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں ہمیشہ خیر کی بات بتائیں گے، وہ ہمیں ہمیشہ کوئی غلطی ہوگی ہماری اصلاح کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے. ہمارے کو کوئی مصیبت آئے گی وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، چاہے غیب میں ہو چاہے پیچھے بھی ہو، بیٹھے ہوں گے. آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں تو ابھی بہت فیل کیا، میرے ہسبینڈ کی طبیعت جس طرح خراب تھی، اور آپ ساری بہنوں کی جو دعائیں مجھے ملی ہیں، جس کی وجہ سے آج میرے ہسبینڈ جس طرح اچھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹرز کو یقین نہیں آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا 10 سال میں کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا. اور الحمدللہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج وہ اتنے بہت بہتر ہو گئے.
جو کہ ہم نے امیجن نہیں کیا تھا وہ ہو گیا ہے. اور یہ صرف کیا ہے کہ اخوہ فی اللہ، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ ہم صرف اللہ کے لیے پیار کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو غیب میں ایک دوسرے کے لیے پیار کریں. اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے دوست کی غیبت کرے، برائی کرے، ہم اس کو اٹھ کے ڈیفینڈ کریں گے. ہم کہیں گے نہیں اس میں برائی نہیں ہے. بہت سے لوگ پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہوتی ہے برائی. لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے لیے دوستی کی ہے، ہم آپ اس کے مخلص دوست ہیں، تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، فوراً اس کو روکیں گے کہ نہیں ایسی بات نہیں کہو، اس نے ایسا نہیں کہا تھا، اس کا یہ نظریہ نہیں تھا. ہم ڈیفینڈ کریں گے. تو اس کوالٹی کو اپنے اندر ہم سب پیدا کریں. اور ہم اس کے اوپر اگر کوئی حزن ہوگا، غم ہوگا، تو ہم اسے سنیں گے. یہ نہیں کہ آگے ہنس کے چل دیے، اس کی مصیبت ہے اور آپ ہنس رہے مسکرا رہے ہیں. کسی کے غم میں غمزدہ ہو، اس کی خوشی میں خوش رہیں، وہی دینی دوست ہوتے ہیں، وہی اخوہ فی اللہ ہوتا ہے. کوئی مخلص و ناصح دینی جو ہوتا ہے، نصیحت کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ جو اخوہ فی اللہ والے ہوں گے وہ ناصح ہوتے ہیں. آپ ان کی بات کو برا نہیں مانیں. وہ آپ کے دل کی گہرائی سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جہنم سے بچیں، ہم بھی بچیں، اور ہم سب مل کے جنت میں ساتھ جائیں. تو اس لیے ہمیشہ غور کیا کریں، جب بھی کوئی آپ کا دینی بہن بھائی میں سے کوئی بھی آپ سے کچھ کہتا ہے تو نیگیٹو تھاٹ دل میں کبھی نہیں آنے دیں. اس سے کون لاتا ہے؟ شیطان لاتا ہے. ہمیں ہمیشہ سوچنا ہے کہ اپنا ہمارا نفس ہمارا ہمیں لے جا رہا ہے بری طرف، لیکن ہمیں نفس لوامہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ تمہارے بھلائی کی بات کر رہا ہے. تو آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کے لیے دوستی کریں گے تبھی ہم سوچیں گے ایسے. اگر اللہ کے لیے ہم نے دوستی نہیں کی تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس طرح. تو آج ہم لوگ اپنی چاروں طرف دیکھیں، غور کریں، دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس اخوہ فی اللہ والے دوست ہیں، کیا ان کی بھرمار ہے، یا ہمارے پاس دنیائی کے دوست ہیں جو کہ دوسروں کا اسٹیٹس دیکھ کے دوستی کرتے ہیں، دوسروں کا اسٹینڈرڈ دیکھ کے دوستی کرتے ہیں. ان کے پاس بنگلہ ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، ان کے عیش دیکھ کے دوستی کرتے ہیں، خود بھی شو آف کرتے ہیں، ان کا بھی شو آف سیکھتے ہیں، مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں. تو ہم دیکھیں، اپنے کو جج کریں کہ آخر کر کیا رہے ہیں ہم لوگ. کیونکہ یہ فائدہ اسی وقت ہوگا اخوہ فی اللہ کا کہ اگر ہم نے دنیا میں رکھا ہے نا، تو پھر اچھی دوستی اللہ کے لیے، تو یہ ہمیں قیامت پہ کام آئے گی. تو ہمیں کیا فائدہ کہ ہم دنیا میں ایسی دوستیاں رکھیں جو قیامت میں ہم سے دور ہٹ جائے. بالکل کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں ہو. جیسا کہ اخوہ فی اللہ کے اس میں نے آیت 67 میں آپ لوگ کو بتایا تھا نا، اس کے اندر قال تعالیٰ فی سورۃ الزخرف الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اخلاء جو ہیں، یہ خلیل جو ہوتے ہیں، دوست، یہ یومئذ کون سا دن؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو، بعض کے کون ہوں گے؟ دشمن. کیوں ہوں گے؟ اور الا المتقین، سوائے کسی؟ متقی لوگ. جو متقی لوگوں کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی، دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں بھی قائم رہیں گی. لیکن یہ جو دنیا میں جھوٹ موٹ کا اسٹیٹس اور اس کی وجہ سے جو دوستی کرتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وہ ان کو کہیں گے یہ چلا جائے جہنم میں، یہ چلا جائے، میں بچ جاؤں. ہر ایک اپنا نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی بھی یہ دوستیاں کام نہیں آنے والی ہیں. قیامت کے دن ساری برباد ہو جائیں گی. اسی لیے کہا ہے کہ اللہ یوم بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے اللہ میری جگہ اس کو ڈال دے تو جہنم میں. اور وہ متقی لوگ ہوں گے، وہ چاہیں گے نہیں اللہ ہم جا رہے ہیں، ہمارا نیچے ہمارے جہنم کے اس درجے میں میرا دوست، یا جنت کے نیچے کے درجے میں، پلیز ان کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ اپنے دوست کو جا کے وہاں سے بچا کے لے آؤ. وہ حکم ہوگا. تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے شفاعت کرنے کی کہ جاؤ اپنے جو دنیا میں اللہ کے لیے تم دوستی کرتے تھے، قریب بیٹھتے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے میرا ذکر کرتے تھے، میری اس میں محفلوں میں جمع ہوا کرتے تھے، تو آؤ آج قیامت کے دن ہم تمہیں بھی اپنے عرش کے سائے تلے سایہ بھی دیں گے، اور جاؤ تم ان کی شفاعت کرو، میں ان کی شفاعت کو قبول کروں گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو ہم سب کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس لذت اخوہ فی اللہ کی لذت سے محروم تو نہیں ہو گئے. ہم سب کو اس بات کو دیکھنا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی یہ کہے، جیسا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری شامت، ہائے میرے شامت اعمال، ہائے افسوس، کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے ان دوستوں کو دیکھ کے توبہ کریں، آخرت میں جائیں یہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. اور پھر دوسری اس کے آگے کیا ہے، 29 میں ہے، سیم سورہ فرقان میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا.
سورہ فرقان میں کہا بے شک اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہی کر دیا تھا کہ نصیحت تو میرے پاس آ پہنچی تھی، یعنی دین کے داعی جو تھے، دین ہمیں کہلانے والے بتانے والے، تو وہ تو میرے پاس آ چکے تھے، لیکن اس نے تو ہمیں بالکل، ہمارے دوست دنیاوی دوست نے تو ہمیں بالکل ان سے دور ہی کر دیا تھا، ہمیں تو گمراہی کر دیا تھا۔ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، اے میرے رب، اس قوم نے، ہماری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی لیکن اس پہ یقین نہیں کیا۔ اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہمارے خلاف، تو کیا ہوگا کہ قرآن کو متروک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، مہجورہ کر دیا تھا، ہم نے اس سے نصیحت نہیں سیکھی تھی۔ حالانکہ حدیثوں میں تمام لکھا المرء مع من احب، انسان جو ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہیں وہ دنیا میں پیار کرتا تھا، جنہیں اپنا دوست بناتا تھا دنیا میں۔ تو ہم لوگ کو بہت غور کرنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخوہ فی اللہ سے ہم سب محروم تو نہیں ہو چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دوستیاں صرف دنیاوی مقصد کے لیے ہیں، صرف ایک دوسرے کو اسی کے لیے، یہود نصارہ عنود کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی اپنی دوستیاں اللہ کے اخوہ فی اللہ چھوڑ کے ہم دنیاوی دوستی کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بہت غور سے دیکھیے اور اپنی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ وہ جو دوستی کریں دین کے لیے کریں۔ اور اب آتے ہیں 8ویں نمبر پہ، 7 پوائنٹس ہو چکے۔ اب کچھ لوگ دنیا میں ایسا ہے کہ سعادت زوجیہ سے محروم ہوتے ہیں، یعنی شادی تو کر لی، یعنی شادی شدہ بھی ہو گئے سب، لیکن ان کو زوجیت یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون نہیں مل رہا ہے، خوشی نہیں مل رہی ہے۔ تمام عیش ہے، تمام پیسے ہیں، تمام دولت ہے، لدے پڑے ہیں، ڈائمنڈ سے ہیرے جواہرات، گاڑیاں بڑی بڑی، سب کچھ ہے، لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر خوشی نہیں ہے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، کبھی شوہر غمگین ہے تو کہیں بیوی غمگین ہے، تو کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، کوئی اپنا علاج کر رہا ہے، کوئی میرج کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے، کوئی اپنے علماء سے جا کے پوچھ رہا ہے کہ کیا کیسا ان کو کیسے مطلب ہم طلاق دے دیں تو ان سے الگ ہو جائیں۔ یعنی دلوں میں سکون نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس سعادت جو ہونی چاہیے زوجہ سے وہ اسی وقت ہوگی۔ ہم اس لیے محروم ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کا صحیح علم حاصل نہیں کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور دیکھیں گے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیسے شادی جب کریں تو کس سے شادی کریں، نمازی آدمی سے کریں جو دین پہ چلتا ہے اس سے کریں یا دنیا دار سے کریں۔ اگر ہم دنیا کی دولت تو یہی سب دیکھ کے کریں گے شادی تو وہ 4 دن میں برباد ہو جائے گی نا، وہ تو ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ ساری دنیا کے عیش زندگی بھر بغیر محبت کے اگر عیش آپ نے رکھا ہے تو کیا اس میں کوئی لذت ہے؟ بغیر اللہ کی رحمت کے، بغیر انس کے، بغیر محبت کے آپ نے اس میں جب ٹائم آپ گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ محبت کے بجائے اس میں وحشت ہوگی۔ اس گھر میں بڑے بڑے بنگلوں کے اندر وحشت طاری ہوتی ہے۔ آپ کتنی جھگیوں میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں دیکھ لیں، بالکل چھوٹے ہوں گے لیکن میاں بیوی بہت پیار محبت سے رہ رہے ہیں، بچے پیار سے رہ رہے ہیں، آپس میں اتنا ایکا ہے اور اتنی پیار سے باتیں کرتے، خلوص سے کرتے، ایک دوسرا بیمار ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت نظر آتی ہے۔ وہی آپ بہت بڑے بڑے محلوں میں دیکھ لیں، وہ نوکروں کے اوپر پڑے ہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہا، بیمار ہے تو پڑا ہے اس کو ہاسپٹل میں ڈال دیا، کوئی دیکھنے نہیں جا رہا، وہ تڑپ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچیں کہ بڑے بڑے بنگلوں والے وہ بڑے خوشی سے اور چین و سکون سے رہتے ہیں، نہیں، سعادت زوجیہ اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ کی تمام آیات کو، قرآن حدیث کو سمجھیں گے، اور تو پھر ہم اس طریقے کی مشینی زندگی نہیں گزاریں گے، پھر ہم اس سے محروم نہیں ہوں گے سعادت زوجیہ سے۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، میاں ناراض ہے تو بیوی خاموش ہو گئی، بیوی ناراض ہے تو میاں خاموش ہو گیا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ویسٹرن کلچر کو دیکھ دیکھ کے وہ آئے 1 منٹ میں طلاق کیا، چھوڑا، چلے گئے، آگے بڑھ گئے۔ تو یہ اس کے اندر بہت سلف سالے جو ہوتے تھے پرانے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنے جانور میں اور اپنے بیوی کے اخلاق میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی دونوں گنہگار ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک گنہگار ہو۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمارا جانور ہماری بات نہیں سنتا، بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرتے تھے۔ اسی طرح
گھر میں اپنے غور کرنا چاہیے ہمیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے تمام احکام کی ہم پابندی کر رہے ہیں صحیح سے یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم غور سے دیکھیں، جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بے سکونی کا ماحول ہو، میاں بیوی کی لڑائی ہے، کچھ بھی، تو ہمیں اس وقت بہت غور سے آپس میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ ویعفو عن کثیر، بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو ہمیں دیکھیں کہ ہم کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت دیکھنا ہے کہ آخر ہماری زندگی میں لذت کیوں نہیں ہے، ہمارے جو میاں بیوی کی محبتیں اصل کیوں نہیں ہے، یہ دولت سے کبھی نہیں حاصل ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیں ہم شادی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ہمیں لڑکا کیسا چاہیے، وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پائلٹ ہو، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، یہ سب۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہمیں 5 وقت کا نمازی لڑکا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے اخلاق کا 5 وقت نمازی، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا یہ چاہیے۔ جب ہماری چوائس ہی ایسی ہوگی، جب ہم چوائس ہی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی نہیں کریں گے، تو پھر بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پھر بعد میں پھر وہی پچھتاتے ہیں نا کہ جب ہم لذت نہیں ملتی ہے ان کو، لذت زوجیت، تو پھر وہ کہتی ہیں یہ انسان ایسا ہے، وہ انسان، کیا ہم نے پہلے اس کا دیکھا تھا کہ آیا کہ دین ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں؟ نہیں دیکھا تھا نا چوز کرتے وقت۔ اپنے بچوں کے لیے جب رشتے چنتے ہیں تو اس وقت دیکھیں لڑکا لڑکی دونوں نمازی ہیں، دونوں اللہ سے ڈرنے والے۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو پھر بعد میں اسی طرح ہم محروم ہو جائیں گے زوجیت سے کی لذت سے۔ اب کچھ لوگ 9 نمبر پہ آتے ہیں کہ کچھ لوگ لذت عقل حلال سے محروم ہیں، یعنی کہ حلال رزق انہیں نہیں ملتی ہے۔ دنیا میں ہے تو بہت کما رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل حلال نہیں ہوتا، ان کی رزق جو ہے حلال نہیں ہوتی، اپنے ان پہ قناعت بھی نہیں آتی۔ پہاڑ کی طرح خزانہ بھرا ہوگا گھر میں، لیکن ان کو اس پہ قناعت نہیں ہوگا، حل من مزید، ان کو بس اور چاہیے، ان کی قبر کی مٹی ان کا منہ بھرتی ہے، ورنہ وہ حرام بھی کماتے جائیں گے، ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی بلڈنگ پہ بلڈنگ لیں گے، پلاٹ پہ پلاٹ لیں گے، بزنس دکان بڑھاتے جائیں گے، جویلریز لینا ہوگا تو سونا ڈائمنڈ سب سے بھرا ہوگا، پھر بھی خریدتے چلے جائیں گے۔ تو وہ ان کو کتنی بھی دولت بھر لیں گے لیکن ان کو سکون نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس مال جو ہوتا ہے نا وہ حلال کا نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کا ہوگا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں بہت بیماریاں ہوں گی جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، بہت سے صدمے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، بہت سی مشکلات آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ سب ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، بعض لوگوں کے یہاں تھوڑی سی آمدنی ہے لیکن اتنی برکت ہے، اتنا خوش رہ رہے ہیں، لیکن بعض کے پاس لاکھوں کروڑوں بھرا ہے لیکن ان کے گھر میں لذت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں ہر وقت روتے رہتے ہیں پیسے کے لیے، پیسہ ختم ہو گیا، پیسہ، یہ روتے ہی رہیں گے جب بھی سنو۔ تو دولت بہت آئے گی لیکن ضائع ہو جائے گی کہیں نہ کہیں، کتنے، کیونکہ یہ لوگ رشوت بھی لیتے ہیں، ربا بھی لیتے ہیں، سود بھی، جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ آج اطمینان سے لوگ انٹرسٹ کو بغیر ڈر کے کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں سود اور ربا ہر جگہ کامن ہے، اب اس کو کہاں سے ہم برداشت کریں۔ تو وہ ان کو عقل حلال کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا، وہ اسی کو کھانے سے محروم ہو چکے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کی شرط ہوتی ہے کہ عقل حلال ہو، تو لیکن دعا کی قبولیت کی شرط سے ہی وہ محروم ہوئے، ان کا جو ہے کھانا پینا سب حرام ہوتا ہے۔ تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث ان کی، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ کوئی سوائے پاک چیز کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ آپ اللہ کے راہ میں کتنا پہاڑ بھر کے سونا بھی نکال دیں گے لیکن اگر وہ طیب پاک نہیں ہے، سود کا پیسہ ہے اور یہ وہ، تو اللہ کے یہاں نہیں قبول ہوگا۔ اور آپ کا 1 دینار بھی ہوگا لیکن رزق حلال ہوگا تو اللہ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔
اللہ اسے قبول کر لے گا. تو اسی لیے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس حلال کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ جو طیب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو ان سے کیا کہا ہے اللہ نے؟ کلوا من طیبات، کھاؤ طیب لوگوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے طیب جو پاک ہے رزق وہ کھاؤ. اور ہم خیال ہی نہیں کرتے ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں. اسی طرح ایک شخص کا ہے، ابو ہریرہ کی ہی روایت ہے، مسلم میں آتی ہے، ایک شخص سے بہت لمبے سفر پہ جاتا ہے، بال اس کے گرد آلود ہیں، ہاتھ دونوں آسمان پہ اٹھایا، یا اللہ یا رب یا رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا رزق سب کچھ تو حرام ہے. تو پھر کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو ظاہر سی بات، جو کام بھی بینک میں کر رہا ہے جان بوجھ کے کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے پی رہا ہے یہ پیپسی کوک اور ڈرنک اور کیا کچھ غیر ذبیحہ بھی کھا لے رہے ہیں، چلو بسم اللہ کر کے کھا لیتے ہیں. بچے آج بھیج دیے باہر سب نے اپنے ترقی سمجھ کے، لیکن ان بچوں کے اندر سے وہ حس ختم ہو گئی ہے. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں چلو یہاں پہ وہ نہیں ہے، ہم تو ہم نہیں کھا رہے ہیں، ہم تو یہ بکرے کا گوشت، وہ یہ نہیں دیکھا کہ اسی برتن میں اسی چیزوں سے ایک ہی ہوٹل میں سب کچھ پکڑا ہے، قریب قریب رکھا ہے، کہاں ہے پورک ہے کہاں ہے وہ کچھ، سب کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کس پہ بسم اللہ پڑھا گیا ہے، کس پہ اللہ اکبر کر کے ذبیحہ ہے نہیں ہے ذبیحہ. اب بچوں نے سب کھانا شروع کر دیا. تو جو پہلا آدمی جاتا ہے نا ہجرت کرتا ہے وہی گناہ ہوتا ہے کہ دارالاسلام سے دارالکفر میں کیوں ہجرت کیا کہ تمہاری اگلی جنریشن وہیں جا کے پلے بسے اور سب کچھ سارا کچھ حلال حرام کا سارا فرق ختم ہو. تو جو پہلا بھیجنے والا ہے گنہگار تو وہی ہوگا نا، پھر بعد میں وہ بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ گئے، لیکن بھیجنے والے کو کتنا گناہ ہوگا کہ جس نے اسٹارٹ کیا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے مال کو ہم دیکھیں کہیں یہ حرام طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے، اس کی مال کی اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے کہ رزق حلال ہمارے گھر میں آئے، بچوں کے منہ میں رزق حلال آئے، کیونکہ اس کا اثر انسان کی زندگی پر بہت عجیب قسم کا ہوتا ہے. اولاد پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ نیک صالح نہیں بنتی. رزق حلال کھلائیں گے تو آپ کی اولاد بھی نیک صالح ہوگی، آپ کی بیماری سے حفاظت ہوگی، آپ کی دین میں اور میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ہم سب کی کھانے میں برکت ہوگی، ایمان پر موت ہوگی، جنت کا حصول آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ رزق حلال کھانے سے. تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو دیکھیں. آج سے ہم سب چاروں طرف دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی اچھا گناہ بھی جب کرنے لگے تو دیکھیں ہمارے گناہ میں کثرت ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کے گناہ میں کثرت ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رزق حرام کھا رہے ہیں، ہمارے رزق ہی حلال نہیں ہے تو اس کا اثر آ رہا ہے، ہمارے بچوں پہ بھی آ رہا ہے، ہمارے پہ بھی آ رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ رزق حلال سے محروم تو نہیں ہے ہم کہیں. تو مال کی زیادتی اس کی برکت کی دلیل نہیں ہوتی ہے. کسی کے پاس بہت مال آ گیا تو یہ نہیں سمجھے کہ ہاں بڑی برکت ہو رہی ہے، اس کے یہاں برکت کچھ نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرنے کے لیے بھی مال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے آخرت میں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنی مشکلات ہوں گی. جن کے مال زیادہ ہوتے ہیں ان کا حساب بھی بہت ہوتا ہے. دنیا میں بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں ڈاکو چور ان سب سے، آخرت میں الگ حساب سے ڈریں گے. اور دنیا میں جن کے پاس تھوڑا مال ہوتا ہے ان کے آرام سے وہ حفاظت بھی کر لیتے ہیں، اس سے مطمئن ہو کے سکون سے کھاتے بھی ہیں اور اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں تھوڑا سا کھا کے. تو جب ہم لوگ کسی بھی بندے کو دیکھیں کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی بہت مالدار ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت انہی جیسے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے. جیسے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اچھا پھر اس میں دیکھیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہتے ہیں جن کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی اللہ کے احکام کو ذکروا بھی، یعنی ان کو جو ذکر کیا گیا ہے قرآن حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ بھلا دیتے ہیں ہماری باتوں کو، ہماری تمام آرڈرز کو، ہمارے احکام کو بھلا دیے جاتے ہیں، نصیحت کو بھلا دیتے ہیں،
تو اللہ کے احکام کو بلاتے ہیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے. دولت بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی ہے اور وہ خوب اترانے لگ جاتے ہیں. حتی اذا فرحوا، بہت فخر کرنے لگتے ہیں. بما اوتو، جو بھی ہم نے دیا ہے اس پہ بہت فخر کرتے ہیں، بہت پراؤڈ ہو جاتے ہیں. تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، اچانک کبھی کوئی عذاب آ گیا، کوئی موت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی تو اللہ نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ بہت دولت مند ہے اور یہ تو واہ اللہ نے تو ان کو اتنا گناہ کرنے میں بڑا عیش دیا ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. یہ تو فلاں جو نیک لوگ ہیں ان کو دیکھو تکلیف میں ہے، اور یہ جو اتنا کما رہے ہیں حرام کا یہ تو بڑے عیش کریں. وہ عیش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچانک ایسے دفعتاً ان کے اوپر ایسا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں. دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مین ایسا ڈوبتے ہیں بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہر چیز پہ دیکھا کریں کس چیز سے ہم محروم ہیں، کہ رزق حلال سے ہماری محرومی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ہم کو اپنا دولت کا، اپنے پیسے کا، اپنی ہر چیز کو بہت دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محروم کر کے تو نہیں دے دیا اتنی دولت. زیادہ دولت آ رہی ہے تو ڈرتے رہیں، دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہم کوئی رزق حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، کہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا، جاؤ کھلا ڈھیل چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ یہ کرتے رہو. اور ان کی زبان پر تسبیح و تحلیل بھی نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. وہ اللہ کی دولت ملتی ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب نہیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے ہم ہی اتنے انٹیلیجنٹ تھے، ہم ہی اتنے قابل تھے جو ہم نے اتنا کما لیا. اور آپ دیکھیں گے جب ان کو بڑی شان بھی دکھائیں گے، پراؤڈ بھی ہوں گے، غیبتیں کریں گے، دوسروں کی نمیمہ کریں گے، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر کے بجائے انہی سب میں تر رہتی ہیں. اللہ کے تسبیح تحلیل کے بجائے غیبہ نمیمہ میں، اس میں وہ لگے رہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی برائیاں، فلاں کو نیچا دکھا دو، فلاں کو یہ کر دو، یہ کرتے ہیں. تو یا رب ہم ان سب غافلین سے ہم سب کو بچا لے، ہمیں ایسے رزق حلال سے محروم نہ کرنا یا رب. نعوذ باللہ ان نکون منہم، نعوذ باللہ ان نکون منہم، نعوذ باللہ ان نکون منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں ایسے نہ ڈالے، ان غافلین میں نہ شامل کرنا یا رب. اب آخری ہم آپ سے 10واں بتاتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ کچھ لوگ حسن خاتمہ سے محروم ہوتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے نا کہ ہم سب کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ دے دے. ہم حسن خاتمہ کے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ مطلب بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ حسن خاتمہ سے محروم ہو جائیں. ہم پوری زندگی رہے انسان عبادت کرے، سب کرے، اور آخر وقت میں آئے تو ایسا ہو کہ موت کا فرشتہ جب آئے تو اس کے بہت سی مثالیں، بہت سارے حدیثوں میں ہر جگہ بتایا گیا، ڈرایا گیا. ہم سب کو اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بات سے اللہ ناراض ہو اور ہمیں حسن خاتمہ سے محروم کرے. تو میری عزیز بہنوں، ہم سب لوگ کتنے عجیب ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ موت تو برحق ہے اور وہ ہم سب کو آنی ہے. ہر زندگی کا خاتمہ موت ہی پر ہے نا. پھر بھی ہم لوگ اپنے حال پر مطمئن رہتے ہیں، جو بھی حال ہے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے. جب بار بار یہ باتیں دروس میں سنتے رہیں گے لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی کہاں لاتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ حجاب کرنا لازم ہے، سود چھوڑنا لازم ہے، غیبت کرنا منع ہے، مرے بھائی کا گوشت کھانا، جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں ہے ہمارے دین میں. شرعی کام کو سارا سنتے ہیں، لیکن کیا ہم سمینا واطعنا کہتے ہیں؟ کیا ہم سنتے ہیں اور فوراً عمل کرتے ہیں؟ تو میری عزیز بہنوں، ہمیں غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی سبھی کرتے ہیں، نسیان سب سے ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم غلطی کریں گے، لیکن ہم جب کریں تو ہمیں غلطی کے بعد اپنے رب سے، اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. ہم لوگ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے، جو ان کا حکم ہے وہ کرے. ہم غلطی کریں گے، ریپیٹ بھی کریں گے، اصرار بھی کریں گے اس پہ، لیکن جان بوجھ کے نہیں کریں گے. اگر جان بوجھ کے ہم ڈٹے رہے نا اسی بات پہ، اپنے گناہ پہ، تو پھر ہمیں بالکل نہیں معاف کیا جائے گا. یہ سب سے بری بیماری ہے کہ انسان جان بوجھ کے گناہ کرے، کیونکہ پھر اس کا حسن خاتمہ نہیں ہوتا. وہ کرتا ہی رہے گا تو اچھے حال میں کبھی نہیں مرے گا، وہ برے ہی حال میں مرے گا، سوء خاتمہ ہی ہوگا اس کا. تو ہم سب کو چاہیے کہ حسن خاتمہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اس سے حسن خاتمہ سے محروم نہ کرنا. یہاں کچھ لوگوں کے سچے واقعات کا ذکر ہے، شاید اس کو پڑھ کے کچھ ہم لوگ کو وہ ہو کہ ہم لوگ بھی اپنی اصلاح کریں.
حسن خاتمہ سے کیسے لوگ محروم ہو گئے. نسأل اللہ حسن الخاتمہ یا رب. ابن قیم کی کتاب ہے الجواب الکافی، اس میں کہتے ہیں وہ کہ یہ بات بہت خطرناک ہے کہ انسان کی موت کے وقت اس کی زبان سے اس کی زبان اس کا دل اس سے خیانت کر جائے، کہ انسان چاہے کہ اس کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلے لیکن اس کو کہنا مشکل ہو جائے. اللہم لا تجعلنا منہم. ایسا وقت نہ آئے کہ ہم چاہیں بھی تو ہمارے منہ سے کلمہ نہ نکلے. کتنے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، وہ گانا شروع کر دیتے ہیں. کتنے اپنے بزنس کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. کتنے اپنے سائنس اور دنیاوی چیزوں کے فارمولاز یاد کرنے لگ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ اپنے زیور اور کپڑوں کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنی شاپنگ کی. کتنے ہیں کہ اپنی پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، کہ کوئی ہے اپنی کرکٹ کی باتیں کر رہا ہے تو کوئی اپنے گیمز کی باتیں کر رہا ہے. تو اس دنیا میں جب انسان مرتا ہے تو اسی پہ جب وہ منتقل ہوتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں، تو وہ اس وقت جب اس کا نیک لوگ ہوں گے تو ان کا حسن خاتمہ ہوگا، وہ محروم نہیں ہوں گے. اگر نیک نہیں ہوں گے تو وہ اسی طرح محروم ہو کے یہ دنیا کی اللہ بلا جو میں نے ساری باتیں بتائیں سکرات کے وقت ان کا یہی حال ہوگا کہ وہی چیزوں کو یاد کریں گے، وہی اپنا جو ان کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کا ابن جوزی کا بھی ایک شخص کا ایک سچا واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا. کہتے تھے کہ وہ انسان اسلام کو نام کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا تھا، نہ دین پر عمل کرتا تھا، نہ نماز روزہ کچھ بھی کرتا تھا. جب اسے موت آئی تو سکرات کے عالم میں لوگوں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس نے کہا انا کافر بیا، میں اس کا انکار کرتا ہوں، کیونکہ ہر انسان کا خاتمہ اس کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہ کہتا ہے میں اس کا انکار کر رہا ہوں، مانے ہی گا نہیں کیونکہ اس نے دل سے نہیں مانا ہوتا ہے نا اللہ کو. اسی طرح ایک شخص تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ گاڑی میں وہ اپنا کیسٹ پلیئر کے اوپر سکرات کے عالم میں تھا، تو اس کلمہ شہادت پڑھنے کو اس سے لاکھ کہا تو اس نے کہا نہ میں نے نماز پڑھی ہے، نہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور نہ میں کلمہ پڑھنا جانتا ہوں. اور اتنے میں اس کی روح نکل گئی. اسی طرح زمان قادم میں ایک ٹریفک پولیس کا قصہ تھا، ہدایت کا. اس نے سنایا کہ میں ڈیوٹی پہ تھا، ہائی وے پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو دو گاڑیاں آپس میں ایسی ٹکرائیں کہ لڑکے جو تیزی سے آواز گانے لگا کے سن رہے تو سکرات کے عالم میں بھی وہ دونوں گانا گاتے گاتے مرے. اسی طرح وہ حسن خاتمہ سے محروم ہو گئے. یہ دیکھ کر وہ شخص بہت ڈرا. چند دنوں تک تو اس کو بہت خشوع و خضوع سے اس نے نماز پڑھی، پھر وہ دنیا کے کاموں میں بھول گیا سب. پھر وہ گانا سننا اس نے اپنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. پھر اس کے 6 مہینے کے بعد پھر ایک اور حادثہ ہوا ہائی وے پہ، تو اس نے دیکھا اس گاڑی کے اندر کوئی بچے کو چوٹ لگی، اس نے اپنی گاڑی میں اٹھا کے پیچھے بٹھایا. جب اس نے لٹا دیا اس پہ تو وہ لڑکا جو ہے خون پورے اوپر سے نیچے لت پت تھا، تو اس کو لے کے وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہا تو اس کو پیچھے سے بڑی اچھی آہستہ آہستہ سے آواز آ رہی. تو اس نے دیکھا مڑ کے تو آہستہ آہستہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ تلاوت کرتے کرتے اسی حال میں سکرات کے عالم میں ہو کے ختم ہو گیا. جب تک وہ ہاسپٹل پہنچا دیکھا کلمہ شہادت کی انگلی کی اس کا گردن ایسے لڑک گئی. اور وہ چونکہ جو کرتا ہے انسان اسی پہ اس کی موت بھی آتی ہے. اللہ نسألک حسن خاتمہ، یا اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ دے دے. تو پھر اس نے گھر جا کے فون کیا کہ یہ دیکھیے یہ بچے کے پاکٹ سے نکلا ہے، بتائیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں، آپ کا بیٹا یہ یہاں سے ہم لے کر آئے. تو اس کی بیوہ یتیم بچے اور بھائی بہن تھے، اور تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے گاؤں کے تمام یتیم بچوں کے جا کے ان کو پیسے بانٹتا تھا اور بیواؤں کی خدمت کرتا تھا، اسلام کی باتیں بتاتا تھا، اور اس کی نانی دادی کی اپنی بہت خدمت کرتا تھا. اور ان کو جب ہوتا تھا جا کے زیارت کر کے کچھ ان کو دینا لینا کرنا، اس کی یہ عادت تھی ہمیشہ سے. تو جو لوگ ایسے نیک کام کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں چھوڑتا بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حسن خاتمہ ضرور دیتا ہے. تو اگر کوئی بھی کہتا ہے، کوئی چاہے کتنا ہی دور کا رشتہ دار ہو کچھ بھی ہو، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کا خیال کریں تاکہ ہم سب کو بھی حسن خاتمہ نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح کی کچھ بہت ساری باتیں جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے نا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. یہ تو بھی آپ کے پاس ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اس میں ہے کہ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی اس بات پہ یقین رکھو کہ ہم مریں گے تو اللہ سے ملیں گے جا کے، اس بات پہ پکا یقین رکھو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. یعنی اگر ہم نے اس بات پہ ایمان رکھا ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ہم ملیں گے اور اچھے حال میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری عزیز بہنوں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ میں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو یہ سب اللہ کی دیکھیں رحمتیں ہیں کہ ہم سب یہاں جمع ہو کے اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہم سب کو بلایا اور ہمیں سنایا اور یہ بات ہمارے دلوں میں ڈالی کہ ہم اس کو کریں. کتنے لوگ ہیں آپ ان کو بلائیں لیکن ان کا اپنے دوسرے دنیاوی کام ہوتے ہیں، نہیں آتے نا. لیکن اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا، تو نے ہمیں چنا، تو نے ہمیں اپنی راہ پہ آنے کے لیے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یا اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسی راستے پہ قائم رکھنا. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے ہدایت دینی ہوتی تو وہ دے دیتا، اور اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ ہم خود تو نہیں کچھ کر سکتے نا. یہ تو بہت سے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب ہم اس شخص سے یہ کہیں گے کہ اچھا دنیاوی امتحان ہے تو تمہیں پاس ہونا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو تم پاس ہو جاؤ گے، مت پڑھو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس وقت تو نہیں مانیں گے نا. اس وقت تو وہ کہیں گے نہیں ہم محنت نہیں کریں گے تو پاس کیسے ہوں گے. تو پھر تم اللہ کے راستے کے لیے محنت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں جنت کیوں دے گا؟ اس بات کو نہیں سمجھ آتے. تو یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے کام میں دوسری سوچ اور اپنے دنیاوی کاموں میں دوسری طرح کی سوچ. تو تقدیر کا بہانہ لگا کے اس طرح سے کرتے ہیں. اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے. ہم ہر وقت دن صراط المستقیم 17 ٹائمز نماز میں کتنی دفعہ کہتے رہتے ہیں نا صبح سے شام. تو ہم بہت سوچ سمجھ کے کہیں یا اللہ تو واقعی تو مجھے ہدایت دے. اگر ہم دل سے مانگیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ دے، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا. تو کتنے لوگ ہوتے ہیں صحت مند سوئے اور رات میں ختم، نہیں ملے، صبح آنکھ نہیں کھلی، ہے نا. کتنا ہمیں نہیں پتا کتنے بیمار لوگ ہیں کہ ان کی 100 سال تک کی عمر ہے، وہ زندہ ہے، پڑے معذور ہیں، کچھ بھی ہے. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ صحت دیتا ہے. نہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت دے، اپنی ہدایت کی نعمت سے محروم نہ کرے، اور ہمارے آنکھ، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی عبادت، اللہ کے کاموں میں، مطلب دین کے کاموں ہی میں استعمال ہو. تمام نعمتوں کو ہم دین کے کاموں میں کریں، ہم بدعت سے دور رہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے حوض کوثر پہ. کیونکہ ہم بدعتوں کو اگر ہم فالو کرتے رہیں گے دنیا میں کہ یہ کر لو وہ کر لو بغیر جانے بوجھے تو کیا ہوگا؟ پھر بدعتوں سے تو ہمیں نہیں ملنے والا نا، نجات تو نہیں ہوگی. تو جب ہم کوئی کام کریں، نیا کام کریں، تو ضرور اسے چیک کر لیں کہ آیا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا بدعت. ہر جگہ فارورڈ کر دو، 1 ملین دفعہ یہ پڑھ لو، 40 دفعہ یہ پڑھ لو. کیوں بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نہیں کہا ہے پڑھنے کو، بہت تھوڑی سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نیکی ہمیں دے دیتا ہے، تو ہم کیوں لاکھوں کی اس میں لگ جاتے ہیں؟ تو جب بھی کوئی چیز آپ دیکھیں کہ 1.25 دفعہ یہ پڑھ لو، 40 دفعہ یاسین پڑھ لو، جو نمبر بتاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے پلیز اس کو پڑھنا چھوڑ دیں. اسی طرح جتنے بھی میلاد ہیں، جتنے بھی قرآن خوانیاں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تو بالکل اس کو بالکل ہی اپنے سے دور کر دیں، ورنہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، ان سب کو دیکھیں کہ ہم دنیا میں کچھ لوگ ہیں کامل محروم ہیں، کچھ آدھے محروم ہیں، کچھ چوتھائی محروم ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان ساری نعمتوں سے بالکل بھی محروم نہیں ہے. وہی لوگ دنیا میں اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہی لوگ ہیں جو بہت کم ہیں، قلیل ہیں، اس دنیا میں بہت قلیل ہے. اللہم اجعلنا من قلیلون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل کرے جس سے اللہ بھی خوش ہو، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا رات دن شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور اس کے شکر کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کا ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے دین کی تبلیغ کی جائے،
ہم سب جو سنیں آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں، دین کی تبلیغ کریں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نصیحت کریں، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اپنے آپ کو بھی اس اجر سے محروم نہ کیجیے، بالکل اپنے آپ کو اس امر بالمعروف کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی جس نے خیر کی طرف دعوت دی اس پر عمل کرنے والے جیسا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جنہیں دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی، نسأل اللہ ان نکون منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا تو ملی لیکن آخرت ان کی ضائع ہو گئی، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت ضائع ہو جائے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی محروم ہیں، کہ جنہیں نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ ڈالے کہ جنہیں دنیا میں بھی تکلیفیں اور آخرت میں بھی تکلیف ہوئی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر جو تھا وہ شیطان مردود اور میرے اپنے نفس کی طرف سے تھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر دعوانا الحمد للہ۔